امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ جب کوئی مسلمان فوت ہو جائے اور زندہ مسلمان اس کے لیے کوئی بھی نیکی کر کے ثواب پہنچائے تو نہ صرف اللہ تعالیٰ اس نیکی کو قبول کرتا ہے بلکہ اس نیکی کرنے والے کو بھی اجر عطا فرماتا ہے، اور جس کے لیے ثواب بھیجا جائے اللہ اس کے حق میں قبول کر کے اس کے گناہوں کو معاف کر کے درجے بلند فرما دیتا ہے۔ اگر آپ احادیث کا مطالعہ کریں تو یہ بات واضح ہے، اور یہ مختلف الالفاظ و طرق و سند یہ روایت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا امتی امت مرحومۃ، فرمایا جو میری امت ہے یہ امت مرحومہ ہے، یعنی اس پر بہت زیادہ رحمت فرمائی گئی ہے۔ پوچھا گیا وہ کس طرح؟ فرمایا کہ جب یہ نیکیاں کرتے ہیں تو ان کی نیکیوں کا ثواب پہلی امتوں سے زیادہ ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ فرمائیں، جامع الترمذی میں روایت ہے، فرمایا جو ایک مرتبہ سبحان اللہ، یا وہاں لفظ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ کہہ لے تو اللہ تعالیٰ اس کلمہ کہنے کی بدولت اس بندے کے لیے جنت میں کھجور کا درخت لگا دیتا ہے۔ دیگر بہت ساری کتب کے اندر بھی ایسی روایات موجود ہیں۔ دوسری بات آپ دیکھیں، جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں، ایک مرتبہ جو درود پاک پڑھے تو فرمایا اس بندے کو اللہ 10 بار اپنی رحمت عطا فرماتا ہے، یعنی اس پر 10 بار رحمت نازل ہوتی ہے۔ آپ اسی طرح دیکھیں 3 مرتبہ قل هو اللہ احد یہ ہم نے پڑھنا ہوتا ہے تو پورے قرآن پڑھنے کا ثواب دے دیا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ احادیث کو پڑھیں تو سورہ یاسین شریف جو ایک مرتبہ پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس بندے کو 10 قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی اس امت کے لیے نیکیوں میں ثواب بہت زیادہ رکھا گیا ہے۔ تو فرمایا میری امت پہ بڑی رحمت فرمائی گئی کہ جب یہ نیکیاں کرتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ ثواب دیا جاتا ہے۔ اور اگر مرحومہ کا یہ معنی کیا جائے کہ دنیا میں بھی رحمت میں ہے اور جب فوت ہو کے قبر میں چلے جائیں تو پھر بھی ان کے لیے رحمت ہے۔ اس حدیث پاک نے اس مسئلے کو بھی واضح فرمایا۔ وہ کیسے؟ فرمایا تدخل امتی فی القبور بذنوبہا وتخرج امتی فی القبور بثوابہا۔ فرمایا میری امت کے کئی لوگ ایسے ہیں جب قبروں میں داخل ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ گناہ ہوتے ہیں، جب وہ کل قیامت والے دن نکلیں گے قبروں سے تو ان کے ساتھ نیکیوں کے پہاڑ چلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اب آپ حیران ہو رہے ہوں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب بندہ قبر میں جائے تو گناہ اور نکلے تو نیکیاں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جب یہ پوچھا گیا کہ یہ بندے کے لیے کیسے سب کچھ ممکن ہوگا، کیسے بدلے گا، کہ گیا تھا تو گناہ تھے، جب نکلا تو قیامت والے دن نیکیاں۔ فرمایا زندہ مسلمان اور بالخصوص اس مرنے والے کی اولاد اگر اس کے لیے دعا کرتے رہیں، صدقہ و خیرات کرتے رہیں، نیکیاں کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے حق میں یوں قبول کرتا ہے، اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، بلکہ راضی ہو کر گناہوں کو بھی نیکیاں بنا دیتا ہے۔ یہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اعزاز رکھا گیا ہے۔ عزیزو اس واسطے اپنے مرحومین کو ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کرو۔ بلکہ اگر آپ توجہ فرمائیں تو میں آپ کو ایک بڑی سادہ سی بات عرض کروں، اور حدیث شریف سے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اذکروا محاسن موتاکم، فرمایا لوگو جب تمہارے ہاں کوئی فوت ہو جائے تو اپنے مرنے والے کی تعریفیں بیان کیا کرو، جو اس کی زندگی کی اچھائیاں ہیں، نیکیاں ہیں، یعنی وہ خوش اخلاق تھا، نمازی تھا، وہ خیرات کرتا تھا، وہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتا تھا، وہ مسکراتا رہتا تھا، وہ تلاوت کرتا تھا، وہ درود پڑھتا تھا، ایکس وائی زیڈ کوئی بھی نیکی ہے تو فرمایا اس کی نیکیوں کو یاد کیا کرو، اچھائیوں کو۔ اگر خدا نہ خواستہ اس میں کوئی کمی کوتاہی تھی تو اس کو نہ بیان کیا کرو، اس کی اچھائی کو۔ تو جب پوچھا گیا کہ حضور اس کا کیا فائدہ ہوگا، غور سے سنیے گا، فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض، فرمایا تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو، جب تم اس کی اچھائیوں اور نیکیوں کی گواہی دے دیتے ہو تو اللہ فرماتا ہے جنہاں دے اتے جگ راضی ہے انہاں دے اتے رب بھی راضی ہو گیا ہے۔ آسان ترجمہ اس کا کہ جن پر میری مخلوق راضی ہو گئی میں بھی ان پر راضی ہوں، یعنی صرف آپ مرنے والے کی تعریف کر دیں، اچھائی بیان کر دیں تو اللہ تعالیٰ ان کلمات حسینہ کو قبول کر کے اللہ رب العزت ان کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ آپ بتائیں ہم اگر کسی کی تعریف کر دیں تو وہ بخشا جائے، جس کے لیے ہم قرآن پڑھیں، کیونکہ قرآن سے بہتر کلمہ ہی کوئی نہیں ہے، تو جس کے لیے ہم قرآن پڑھیں اور نیکیاں کریں، کیسے ہو سکتا ہے کہ ثواب اسے نہ پہنچے اور اللہ تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت نہ فرمائے؟ بلکہ اگر آپ احادیث کا مطالعہ کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے اقرأوا یاسین علی موتاکم او کما قال علیہ السلام، فرمایا لوگو جب تمہارے ہاں کوئی فوت ہو جائے
تو اس پر سورہ یاسین پڑھا کرو. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ یاسین پڑھو، قرآن ہے اور قرآن کا ثواب جاتا ہے مرحوم کو. سمجھ آ رہی نا میری بات کی؟ اب یہ یاسین کا کیوں کہا؟ قرآن کی باقی بھی تو 113 صورتیں ہیں نا، تو فرمایا یہ یاسین قرآن کا دل ہے، اس لیے کہا. اور دوسری بات، ایک مرتبہ جو یاسین شریف پڑھ لے اللہ تعالیٰ پورے 10 قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی قرآن نہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کی فضیلت زیادہ ہے. اور موتاکم کے لفظ ہیں کہ اپنے مرحوم کے لیے ضرور آپ سورہ یاسین شریف پڑھا کریں. تو میرا خیال ہے جتنے مہمان آتے ہیں نا، کوشش یہ کیا کریں یا اپنے گھر سے پڑھ کے آئیں جو آپ نے مرحوم کو ایصال ثواب کرنا، یا یہاں آ کے پڑھیں. ہمارے یہاں ایک عجیب انداز ہے، کوئی ناراض نہ ہو جائے، یہ مسئلہ بتانا ہوتا ہے، کسی کا دل توڑنا مقصد نہیں ہوتا. جب آتے ہیں تو کوئی سیاست کی گپ لگا رہا ہے، تو کوئی جناب ملک پر تبصرہ کر رہا ہے، تو کوئی جناب اوانیاں گوانیاں تے تبصرہ کردہ پہ ہے. آ ہی گئے ہو تو جس کے لیے آئے ہو اس کے لیے کچھ پڑھ لو. راستے میں جب آتے ہو تو آتے ہی تسبیح ہاتھ میں پکڑو، فضول باتیں نہ کرو. یار جس مقصد کے لیے، وہ کیا مقصد ہے؟ کھانا پینا تو ہمارا مقصد نہیں ہے بھائی جان. ہم یہاں آئے ہیں تاکہ ان کا دکھ بانٹیں، ان کے لیے دعا کر کے جائیں اور مرحوم کی بخشش کی دعا کریں. تو اس کے لیے کوئی تحفہ اور گفٹ تو لے کے آؤ نا یار. اور کیا ہے اس کو سب سے زیادہ جو تمہاری حاجت ہے وہ نیکیاں اور دعا کی تمہاری حاجت ہے. تو جب آیا کرے نا راستے میں آپ پڑھتے آیا کریں کلمہ شریف، درود پاک. یہاں بیٹھے نا تو پڑھتے رہیں، اور اس کے بعد پڑھنے کے ساتھ ساتھ صرف قرآن مجید، ذکر، درود، ورد، وظیفہ جو جی چاہے آپ پڑھ لیں. انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور مرحوم کو بھی اللہ ثواب عطا فرما دے گا. تو کیا میں امید کروں اس پر ہمارا عمل ہوگا؟ یہ پہلی بات. اب دوسری بات ذرا سماعت فرمائیے، اور وہ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے طریقوں کے مطابق کیا یہ اس طرح ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، پہنچایا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، قرآن و حدیث میں بالکل اس کے دلائل موجود ہیں. ہمارے یہاں نا بسا اوقات بڑی عجیب و غریب باتیں ہوتی ہیں. مثال کے طور پر توجہ میری طرف، اے جی پانی کتنے لکھے ہے، اے جی فروٹ کتنے لکھے ہے، اے جی روٹی کتنے لکھی ہے، اے جی فلانی چیز کتنے لکھی ہے. اللہ کے بندو بات پتہ کیا ہے؟ آپ اگر احادیث کا مطالعہ کریں نا، نبی پاک علیہ السلام، یہ بخاری مسلم میں ہے بھائی، صحاح میں موجود ہے. نبی پاک کے پاس ایک صحابی آئے، حضرت سعد ان کا نام ہے، اور آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دور گیا ہوا تھا، میری والدہ فوت ہو گئی ہے، تو حضور میں اب آیا ہوں، تو میں ظاہر سی بات ہے نہیں تھا، جنازہ ہو گیا، دفنا دیا میری والدہ کو، تو کیا میں کوئی ایسا عمل کر سکتا ہوں کہ جس کا ثواب میری ماں کو پہنچے؟ ظاہر سی بات ہے بندے کو کوئی سکون تو ملنا چاہیے نا، کہ میں نے چہرہ بھی نہیں دیکھا، جنازہ بھی نہیں پڑھا، تو اب دل کو سکون کیسے ملے؟ تو انہوں نے پوچھا کیا میں کوئی ایسی نیکی کر سکتا ہوں کہ جس کا ثواب اللہ رب العزت پہنچا دے میری ماں کو؟ تو نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، بس جو کرنا تھا مرنے والے نے کر لیا اور وہ چلا گیا تو کوئی ثواب نہ 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 نہ. یہ آج کل کی توتیاں ہیں جو لوگ چھوڑتے ہیں. آقا کریم نے فرمایا ہاں ثواب پہنچایا جا سکتا ہے. اس نے کہا حضور کس بات کا؟ تو نبی پاک نے فرمایا پانی کی کمی ہے مدینے میں، اگر پانی کا انتظام ہو جائے نا تو اللہ تعالیٰ تیری والدہ کو ثواب عطا فرما دے گا. اس نے پانی کا کنواں کھدوا دیا، اس کے اوپر لکھ دیا گیا ہذہ لأم سعد، فرمایا کہ یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے، اوپر نام لکھ دیا گیا. اب کسی نے نہیں کہا غیر اللہ کا نام آ گیا ہے اور یہ ناجائز و حرام ہو گیا. اللہ کے بندے ایصال ثواب ہوتا ہے، یہ غیر اللہ کے نام پر نہیں ہو جاتا سارا. یہ نشانی ہوتی ہے کہ ثواب اس کو پہنچانا ہے. ثواب جیسے قربانی کا جانور میرا ہے، اور میرا نام آ گیا تو کیا حرام ہو گیا؟ نہیں، یہ ثواب میرے لیے کر میں رہا ہوں بس. ورنہ جب ذبح کرنا ہے چھری تو اللہ کے نام پہ پھیرنی ہے نا. اللہ کا نام لے کر جانور کو ذبح کریں گے تو جانور حلال ہو جائے گا، ثواب ہمیں مل جائے گا. اپنے والد صاحب کی طرف سے کر دیں، صحابہ کی طرف سے کر دیں، اہل بیت کی طرف سے کر دیں، جس کو مرضی ثواب پہنچائیں آپ کر سکتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب پورا کنواں کھدوا کر سال ہا سال تک، صدیوں تک وہ چلتا رہا. یہ اب جب مسجد نبوی کی توسیع ہوئی تو اب وہ کنواں اگر 21 نمبر گیٹ کی طرف سے داخل ہونا تو اب مسجد نبوی کے اندر آ گیا. بالکل اسی طرح اوپر کلینے ہیں، لیکن جن کو پتہ ہے وہ اٹھا کے اس کنویں نشان انہوں نے باقی رکھا ہے. وہ کالے کلر کا وہاں پر نا ایک گول دائرہ لگا ہوا ہے، پتہ بھی ایتھے وہ کھو سی، وہ جو حضرت سعد کی والدہ کے لیے تھا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں ہمارے ختم میں کیا ہوتا ہے، ایک گلاس پانی دا ہوندا ہے کہ کئیاں لوکاں نوں بڑا ہی وٹ چڑھدا ہے. او پتر ساڈے گلاس تے تڑفی جانا ہے، اوتھے پورا کھو ہے سی. سمجھ آئی نا، کتھے گلاس سے کتھے کھو. یعنی ہمارے ختم اور ان کے ختم، ہمارے ایصال ثواب اور ان کے ایصال ثواب میں فرق یہ ہے کہ وہ پورے پورے کنویں پانی کے دے دیتے تھے، ہم ایک گلاس دے دیتے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی نہیں آ رہی؟ پھر دوسری روایت
ایک اور سے ابھی آ گئے. بعض روایت میں وہ بھی حضرت سعد کا نام ہے, اس روایت میں بھی انہوں نے کہا میری والدہ بھی فوت ہو گئی ہے, تو میں اپنی والدہ کی طرف سے کوئی ایسا عمل کر سکتا ہوں کہ اللہ ثواب انہیں پہنچے؟ فرمایا ہاں. کس چیز کا؟ فرمایا پسندیدہ چیز دے دو اللہ کی راہ میں. انہوں نے کہا یہ باغ مجھے بڑا پسند ہے, آپ گواہ ہو جائے میں اس کو دے رہا ہوں. فرمایا ٹھیک ہے. اس نے پورا باغ اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا. 85 کلو فروٹ لے آئے تو لوگ پوچھتے ہیں کتنے لکھے ہے, وہ پورے باغ ہی دیتی جاندے سن. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ یعنی ہمارے اور ان کے ایصال ثواب میں یہ فرق ہے. وہ پورے کا پورا باغ دے دیتے, پورے کا پورا کنواں پانی کا, اور ایتھے گلاساں تے لوگ کی تڑفی جاندے نہیں. اللہ دے بندیا تو نہیں دینا وکری گل ہے, لیکن یہ کہنا کہ ثواب نہیں پہنچتا یا کتنے لکھے ہے, اکھاں کھول کے یہ قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنا چاہیے. اس امت کے ساتھ مہربانی اور محبت والا سلوک کرنا چاہیے, نہ کہ ان کو اپنے مرنے والوں سے بھی دور کر دینا چاہیے. مرنے والوں کو ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, اور یہ احادیث طیبہ کے اندر یہ باتیں واضح ہیں. پانی کا ثواب, اور اس سے بڑھ کے باغ کا ثواب, اس سے بڑھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیشہ 2 قربانیاں کیا کرتے تھے. آقا کریم 2 قربانیاں. پوچھا گیا حضور ایک آپ کی, دوسری کس کی ہے؟ فرمایا یہ میری امت کی طرف سے ہے. ایک روایت میں ہے میری آل کی طرف سے اور میری امت کی طرف سے ہے. تو یہ نبی پاک خود ثواب پہنچا رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی نہیں؟ بلکہ یہاں تک کہ جب آقا کریم علیہ السلام نے پردہ فرمایا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کو وصیت فرمائی کہ میرے بعد تم نے 2 قربانیاں کرنی. حضور کس لیے؟ فرمایا ایک علی کی ہوگی, ایک نبی کی ہوگی. بلکہ اس سے اگلی بات حضرت مولا مرتضیٰ نے جب پردہ فرمایا تو آپ نے اپنے بیٹوں حسن و حسین پاک کو وصیت فرمائی تھی کہ جب میں پردہ کر جاؤں تو میرے بعد تم نے 2 قربانیاں کرنی ہیں, ایک تمہاری ہوگی ایک میری ہوگی. تو یہ ثواب پہنچانے کا ثواب مختلف چیزوں کا, یہ تو باقاعدہ آقا کریم علیہ السلام نے اپنی سنت سے جاری فرمایا, اور فوت ہونے کے بعد فرمایا ثواب پہنچایا جائے. حالانکہ نبی پاک کو ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ نبی معصوم ہوتا ہے. نبی تو وہ جس پہ رب درود پڑتا ہے. تو پھر کیوں کہا میری طرف سے قربانی؟ اس لیے تاکہ امت کے لیے سنت بن جائے. اور حضرت مولا مرتضیٰ نے کیا اس لیے تاکہ صحابہ کی بھی سنت بن جائے اور لوگوں سب کو پتہ چل جائے کہ مرحومین کی طرف سے جب کوئی بھی ثواب پہنچانا چاہے تو پہنچایا جا سکتا ہے. اب بات سمجھ آ گئی ہے؟ اب تیسری بات سنیے. 3 قسم کی عبادات ہوتی ہیں. کتنی قسم کی؟ 3 قسم. ایک ہوتی ہے بدنی عبادت, جیسے نماز ہے, اس کا خالص تعلق بدن کے ساتھ ہے. دوسری عبادت ہوتی ہے مالی عبادت, جیسے زکوٰۃ, صدقہ, خیرات, اس کا تعلق مال کے ساتھ ہے. تیسری ہوتی ہے مالی بھی اور بدنی بھی, جس میں مال بھی خرچ ہوتا ہے, بدن کا بھی زور لگتا ہے. وہ کون سی عبادت؟ جیسے حج, اس میں مال بھی ہے اور بدن بھی لگتا ہے. 3 قسم کی عبادتیں ہیں, یاد رکھو. یہ تینوں قسم کی عبادتوں کا ثواب پہنچایا جا سکتا ہے. تینوں قسم کی باتوں کا ثواب پہنچایا جا سکتا ہے. لیکن یہ یاد رکھیں, اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی بندہ کہے کہ میں ساری زندگی فرض نمازیں نہیں پڑھوں گا تو میرا بیٹا پڑھ لے گا. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. آپ جتنی دیر زندہ ہیں, صحیح سلامت ہیں, کوئی عذر نہیں ہے, تو آپ کو خود پڑھنی پڑے گی. آپ پہ فرض ہے. ہاں, نفل پڑھ کے ثواب پہنچایا جا سکتا ہے, نوافل جتنی مرضی پڑھ. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس کچھ اشخاص آئے تو آپ نے کہا کہاں سے آئے؟ انہوں نے بتایا ہم فلاں بستی اور قبیلے سے. فرمایا وہاں مسجد عشار ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں. فرمایا کوئی بندہ ہے جو یہاں سے مجھے گارنٹی دے, ضمانت دے کہ وہاں جائے گا نا جب تو 2 نفل پڑھ کے ثواب مجھے پہنچا دے گا؟ تو کہا حضور کیوں؟ فرمایا میں نے آقا کریم سے اس کی بڑی فضیلت سنی ہے, میں جا تو نہیں سکا, میں چاہتا ہوں کہ وہاں سے کوئی بندہ نفل پڑھ کے ثواب مجھے پہنچا دے, چونکہ نبی پاک نے وہاں کی فضیلت بیان فرمائی ہوئی ہے. یہ حضرت ابو ہریرہ خود بیان فرما رہے ہیں. تو نوافل پڑھ کے آپ ثواب پہنچا سکتے ہیں. توجہ ہے حضرات؟ ٹھیک ہے. فرض نماز ہر بندے کو اپنی اپنی پڑھنی پڑے گی. دوسری بات زکوٰۃ ہے, زکوٰۃ آپ کو اپنی ادا کرنی پڑے گی. اس کے علاوہ آپ اپنے مال میں سے صدقہ دے دیں, خیرات دے دیں, اپنے مال میں سے کسی کو کھانا کھلا دیں, کسی کا مکان بنا دیں, کسی کی سڑک درست کر دیں, کسی غریب بچی کی شادی کر دیں, کسی غریب کی چھت درست کر دیں, کسی کو پنکھا لے کے دے دیں, کسی کے گھر میں 4 پائی لے کے دے دیں, غریب کی آپ مدد کر دیں. ان سب چیزوں کا ثواب ہے مال کی عبادت. اللہ تعالیٰ آپ نیت کر لیں گے, وہ جو بھی لے گا غریب, اس کا ثواب اللہ مرحوم کو عطا فرما دے گا. یہ دوسری چیز ہے. اور احادیث میں یہ دونوں چیزیں جو بیان کر رہا ہوں, ان دونوں کا ذکر موجود ہے. اور تیسری چیز کیا ہوتی ہے؟ حج کرنا. نبی پاک علیہ السلام نے اس کے بارے میں بھی فرمایا. ایک عورت نے بھی آپ سے مسئلہ پوچھا, ایک مرد نے بھی پوچھا, بہت سارے موقعوں پہ پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حضور یہ فرمائیے کہ ہمارے باپ پر حج فرض تھا, اب وہ فوت ہو گیا, تو ہم کریں؟ ایک نے پوچھا حضور میری ماں پر حج فرض تھا, اس نے منت مانی ہوئی تھی,
اب وہ فوت ہوگی میں حج کر سکتے ہوں. تیسری میں ہے ہم اپنے مرحوم کی طرف سے حج کر سکتے ہیں. نبی پاک نے تینوں کو فرمایا ہاں کر سکتے ہو, بلکہ منت اور فرض کے بارے میں فرمایا یہ ان پر لازم ہے اور تم ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے بھی قبول فرمائے گا, تمہاری طرف سے بھی قبول فرمائے گا. تو یہ تینوں قسم کی عبادتوں کا ذکر قرآن و حدیث میں موجود ہے کہ ان کا ثواب پہنچایا جا سکتا ہے اور ان کا ثواب قبروں میں پہنچتا ہے. یہی یہ جو آج کی محفل ہے یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جس کا ثواب یہاں پہنچانے کے لیے ہم سب جمع ہیں, اور بالخصوص ہم سب جتنے یہاں بیٹھے ہیں دعائے خیر کے لیے. گفتگو کو بس سمیٹ رہا ہوں, آخری لمحات میں نے گفتگو کو داخل کر دیا ہے. ہم دعائے خیر کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, اور مسلمان جب فوت ہو جائے آپ کے علم میں ہونا چاہیے مرنے کے بعد جب وہ قبر میں جاتا ہے تو اس کو سب سے زیادہ ہماری دعاؤں کی حاجت ہوتی ہے. حدیث شریف میں ہے مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوث, فرمایا مرنے والا جب قبر میں جاتا ہے تو اس کی مثال ایسے جیسے دریا میں گرنے والا بندہ ہوتا ہے. تو اب شارحین حدیث نے قلم اٹھایا, ایک بندہ دریا میں گرا ایک قبر میں پہنچا, تو یہ کیسے مثال ماجرا نہیں سمجھ آیا. تو جواب پتہ کیا دیا, فرمایا جو دریا میں گرتا ہے اس کی بھی تمنا ہوتی ہے کہ مجھے کوئی بچائے, کوئی رسی پھینک دے, پلاسٹک کی چیز پھینک دے, کوئی لکڑی پھینک دے, اور کوئی آئے مجھے بچائے تو صحیح نا, کوشش تو کرے. فرمایا قبر والا بھی انتظار کرتا ہے, ینتظر لہ دعوۃ من اب او اخ او صدیق تلحقہ فی القبر, قبر والا بھی انتظار کرتا ہے میرا بھائی, میرا باپ, میرے دوست, میرے رشتہ دار, میرے احباب, اور کوئی تو ہو جو دعا کر دیں اور اس دعا کا ثواب مجھے پہنچا دیں. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات, وہ انتظار کرتا ہے. اور پھر یہاں بات ابھی ختم نہیں ہوئی, اگر جاگیں تو اگلی بات سناؤں آپ حضرات کو. ایک حدیث شریف میں پوچھا گیا حضور جب ہم دعا کرتے ہیں تو قبر والوں کو کتنی خوشی ہوتی ہے؟ اب یہ جواب سنیے گا. فرمایا اگر پوری دنیا وما فیہا اس کو دے دی جائے اور دوسری طرف دعا دے دی جائے تو وہ دنیا ٹھکرا دے گا, تمہاری دعا قبول فرما لے گا, اتنی دعا کی خوشی ہوتی ہے. اور پھر فرمایا حضور ثواب کتنا جاتا ہے؟ فرمایا امثال الجبال, اللہ پہاڑوں کے برابر ثواب عطا فرما دیتا ہے, اتنا ثواب ہماری دعاؤں کا جاتا ہے. تو اس واسطے دعا میں کبھی غفلت نہ فرمایا کریں اور دعا ضرور کیا کریں, اور ایسے موقعوں پر اکٹھے ہو کر دعا. سبحان اللہ, آقا کریم علیہ السلام کی ایک روایت کا مفہوم سناتا ہوں آپ کو. فرمایا 40 مسلمان جہاں اکٹھے ہو کے بیٹھ جائیں, فرمایا ان کی دعا قبول ہو جاتی ہے. کیوں؟ فرمایا ان میں کوئی اللہ کا ایسا نیک بندہ ہوتا ہے جب وہ آمین کہتا ہے تو باقی سب کی آمین قبول ہو جاتی ہے, سب کی دعا قبول ہو جاتی ہے. اس واسطے یہ مل بیٹھ کے دعا کرتے ہیں, اور ان دعاؤں کا ثواب قبر والے کو ملتا ہے اور وہ اس کا انتظار کرتا ہے. میں نے حدیث آپ کی خدمت میں عرض کی, تو اپنے مرحومین کو کبھی ترسایا نہ کریں, ان کے لیے دعا کیا کریں جتنا ہو سکے. یہ جو رب جعلنی مقیم الصلاۃ ہے یہ کیا ہے؟ یہ بھی دعا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زندگی میں مانگا کرتے تھے, یا اللہ مجھے نمازی بنا دے, میری اولاد کو نمازی بنا دے, تو ہی دعائیں قبول کرتا ہے. یا اللہ میری بخشش فرما دے, میرے ماں باپ کی بخشش فرما دے. اور آگے کیا فرمایا؟ یا اللہ قیامت تک آنے والے سارے مسلمانوں کی بخشش و مغفرت فرما دے. یہ دعا ہے, یہ قرآن میں ہے, 13واں پارہ سورہ ابراہیم میں. ہم تب تک سلام نہیں پھیرتے جب تک یہ دعا پڑھ نہ لیں. تو نماز میں اگر جائز ہے تو باہر جائز کیوں نہیں ہے؟ بالکل یہ دعا مانگی جا سکتی ہے, ضرور دعا مانگا کرے. اور مرنے والے کو قبر میں ہوتی ہی دعاؤں کی ضرورت ہے میرے عزیز میرے بھائی, تو اس واسطے ضرور دعائیں مانگا کریں, یہ انتہائی ضروری ہوتی ہیں. اب آ جائیے ذرا آخری بات آپ کی خدمت میں عرض کریں. جی جی میں عرض کر دیتا ہوں. کہتے ہیں اگر کوئی بیمار ہو اور وہ نیکیاں نہ کر سکے تو اس کے لیے کیا حدیث میں فرمایا گیا. دیکھیے اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے, پہلے وہ سنیں پھر آپ کو سمجھ آئے گا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی حدیث شریف یہ روح البیان شریف میں سورہ والتین کی تفسیر میں موجود ہے. یہ حدیث شریف حدیث یہ ہے, فرمایا اگر کوئی بندہ اپنی زندگی میں نیکیاں کرتا ہے, مثال کے طور پر وہ نماز پڑھتا ہے اس کی عادت ہے, روزے رکھتا ہے اس کی عادت ہے, وہ درود پڑھتا ہے اس کی عادت ہے, وہ کرتا ہے, صدقہ کرتا ہے, خیرات کرتا ہے, ایکس وائی زیڈ کوئی نیکی کرتا ہے, عادت بنی ہوئی ہے. فرمایا اگر وہ بیمار ہو جائے اور نہیں کر سک رہا تو جب اس نیکی کا ٹائم آتا ہے نا, اللہ فرشتے کو کہتا ہے اس کی وہ نیکی لکھ. تو فرشتہ کہتا ہے باری تعالیٰ بظاہر تو اس نے نہیں کی, تیرا حکم ہے تو میں لکھتا تو ہوں, لیکن تیرا تو حکم تھا کرے گا تو لکھ. تو اللہ فرماتا ہے یہ کیوں نہیں کر رہا؟ تو فرشتہ کہتا ہے باری تعالیٰ یہ تو بیمار ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ جب یہ صحیح تھا تو کرتا تھا نا, تو کہا تب تو کرتا تھا, تو اب کیوں نہیں کر رہا؟ تو فرمایا اس لیے کہ یہ بیمار ہے. تو فرمایا بیمار کس نے کیا ہے؟ باری تعالیٰ وہ تو تیری رضا ہے.
تیری طرف سے امتحان ہے، تو اس کے درجے بلند کر رہا ہے. جو چھوٹے بڑے اور گناہ وہ سب مٹا رہا ہے. یہ بخار جو ہوتا ہے یہ بھی بندے کے، اور بیماری کوئی کسی قسم کے، بندہ صبر کرے، شکوے نہ کرے مالکوں سے، تو اللہ تعالیٰ اس بیماری پر صبر کرنے والے کو بھی اجر عطا فرماتا ہے، گناہ مٹا دیتا ہے. تو وہ فرشتہ کہتا ہے باری تعالیٰ یہ تو صبر کر رہا ہے. اچھا، اللہ فرماتا ہے دیکھو جب یہ تندرست تھا تو یہ نیکیاں کرتا تھا، اب بیمار بھی ہم نے کیا ہے، یہ صبر بھی ہمارے لیے کر رہا ہے، راضی بھی ہے، شکوہ بھی نہیں کر رہا، اور پھر بھی ہم اس کو ثواب نہ دیں تو ہمیں کریم کون کہے گا؟ ہم تو اس لیے ثواب دے رہے ہیں کہ اس کی سابقہ روٹین تھی، اب بیمار ہے اس لیے کہ اس کے درجے بلند ہو رہے ہیں، لیکن اگر یہ تندرست ہوتا تو نیکی تو کرتا نا. کہا بالکل. تو جتنے ہم حضرات بیٹھے، ہمیں چاہیے اپنی زندگی میں ہم نیکیاں کرنے کی عادت بنائیں. جب نیکیاں کرنے کی عادت ہوگی، اگر خدا نہ خواستہ بیمار ہو جائیں یا کوئی سفر میں ہے، کوئی نیکی کسی وجہ سے نہیں ہو سکی، شرعی مجبوری کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب عطا فرما دے گا. بلکہ دوسری حدیث بھی سنا دوں آپ حضرات کو؟ بولو تو صحیح نا یار، ختم کر رہا ہوں بات یہ ہے، فرمایا کہ جب کوئی بندہ فوت ہوتا ہے، یہ سن لیجئے، یہ مسئلہ بڑا خاص ہے، جب کوئی بندہ فوت ہوتا ہے تو اس کے کندھوں پر یہ دو فرشتے ہوتے ہیں، یہ کہاں جاتے ہیں؟ یہ بھی سوال ہے، اور یہ بھی حدیث میں ہے، اور یہ بھی تفسیر روح البیان سورہ والتین کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے، یہ حدیث ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا جب کوئی بندہ فوت ہوتا ہے نا، بالخصوص بندہ مومن مسلم، تو یہ فرشتے اپنے دفتر لپیٹ کے نا اپنے رب کی بارگاہ میں جاتے. باری تعالیٰ تو نے اس بندے کے کندھوں پر ہماری ذمہ داری لگائی تھی اور ہم نے نبھائی ہے تیری رحمت کے ساتھ، اب وہ بندہ فوت ہو گیا ہے، ہمیں اجازت دے ہم آسمانوں میں تیری عبادت کریں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے آسمان تو پہلے ہی فرشتوں سے بھرے ہوئے ہیں، یہاں تو بڑی تسبیح تقدیس تحمید ہو رہی ہے. تو کہتے پھر ہم کدھر جائیں؟ یہاں یہ مسئلہ سن لیں، اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے تو یہ فرشتے دوسرے پیدا ہونے والے کے کندھوں پہ نہیں جاتے، اس کے لیے نئے آتے ہیں. یہ یا اللہ کے ہاں کمی نہیں ہے، وما یعلم جنود ربک الا ہو. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ یاد رکھ لیں، اللہ رب العزت کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا، اور اس سے مراد فرشتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو فرشتے ہوتے ہیں اللہ ان سے فرماتا ہے یہاں تو آسمان بھرے ہوئے. وہ کہتے پھر ہم کدھر جائیں؟ اب جواب سنیے حدیث کیا کہتی ہے. اللہ فرماتا ہے تم ایسے کرو، جس بندہ مومن کے کندھوں پر تھے نا اس کی قبر پر چلے جاؤ. یہ فرشتے اس کی قبر پہ آ جاتے ہیں. ہمیں پتہ ہونا چاہیے مرنے کے بعد یہ ہمارے فرشتے کہاں جاتے ہیں. جب قبر پہ آتے باری تعالیٰ ہم وہاں کیا کریں گے؟ وہ اس کے کندھوں پہ تھے تو پھر تو ہماری یہ ڈیوٹی، اب کیا کریں؟ اللہ فرماتا سبحانی وکبرانی وحللانی، فرمایا تم نے وہاں پر اللہ اکبر کا ورد کرنا ہے، سبحان اللہ کا کرنا ہے، اور الحمدللہ کا ورد کرنا ہے. فرشتوں کو حکم ہے قبر پہ چلو بندہ مومن کی، اور یہ 3 تسبیحاں پڑھو. باری تعالیٰ ہم پڑھتے رہیں گے صبح سے شام تک، تو پھر کیا کریں؟ فرمایا صبح سے شام اور شام سے صبح تم نے پڑھتے رہنا کنٹینیو. باری تعالیٰ پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وقت باہ لعبدی، یہ پڑھنا تم نے ہے اور لکھنا میرے بندے کے نام اعمال کے اندر ہے. اے بندہ مومن تو دیکھ تیرے لیے رب نے بخشش کا کیسا کیسا سامان بنایا ہوا ہے، لیکن تو بھی تو اپنے رب کی طرف تھوڑا لو لگا کے دیکھ نا، اپنے رب کی عبادت کر کے دیکھ، اپنے رب کو راضی کر کے دیکھ. جس دنیا کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں نا، اس دنیا سے بے وفا اور کوئی چیز نہیں ہے، اور جتنی وفا رب رسول کی رحمت میں ہے قسم خدا کی اتنی وفا کسی اور چیز میں نہیں ہے. تو ہم سب یہ جتنے اب تو کئی زندگی گزار بیٹھے، اب آپ منہ بول دینے اے ہن تو ساڑیاں قبر چ لتاں نے، تو میں کیا قبر چ صرف لتاں ہی نہ پا، تھوڑا جا دماغ بھی قبر ال لے جا. توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات. اس بڑھاپے کے عالم میں بھی اگر زبان پر عجیب و غریب باتیں ہیں، بس اوقات ہوتا ہے میں نے شوگر ہے، لیکن جب زبان سے بولتے ہیں تو یقین کرو عجیب صورتحال ہے. پورے جسم نو شوگر ہے، زبان دے وچ اودا ہی زہر ہے. زبان کو شوگر ہو جائے تو کیا بات ہے؟ شوگر کا معنی میٹھا ہوتا ہے. اگر زبان کو شوگر ہو جائے، زبان میٹھا بولنا شروع کر دے تو سبحان اللہ مدینہ مدینہ نہ ہو جائے. پورے 6 فٹ کے قد کو شوگر ہے لیکن زبان دے وچ اودا ہی زہر پری ہے. جنوں ڈنگ ماردا ہے نا او 7 8 دن یاد رکھدا بھی میرے نال ہویا کی ہے. اس واسطے یہ جو زبان ہے نا اس کو بھی ذرا سنبھال کے چلائیں. روایت میں یہاں تک ہے جب صبح دن طلوع ہوتا ہے سارا جسم زبان کے سامنے ہاتھ باندھتا ہے. حدیث ہے، گپ نہیں ہے، اور کہتا ہے اے زبان ذرا ہمارے اوپر رحمت فرمانا. وہ زبان کہنے کی ہویا ہے تو آگے سے پورا جسم کہتا ہے ٹیڑھا تم نے بولنا ہے اور سزا ہمیں ملنی ہے، اچھا تم نے بولنا ہے اور راحت ہمیں پہنچنی ہے. مہربانی کر اچھا بولنا تاکہ ہمیں راحت ملتی رہے، ہمیں سکون ملتا رہے.
ہمیں قبر میں بھی اور حشر میں بھی سکون ملتا رہے. تو اپنی زبان کا استعمال یہ بھی ہمیں درست کرنا چاہیے. اور میں آپ کو ایک بات بتلاؤں, اگر آپ تھوڑا توجہ کر لیں, بات ختم ہو گئی ہے, جو میں کرنے لگا تھا وہ بھی نہیں کی, وہ نعیم بھائی والی سفارش میں نے پوری کر دی. آپ نہ زیادہ بحثوں میں مت پڑا کریں معذرت کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی فرامین کی ایک ترتیب ہے, لسٹ ہے, اس کو یاد رکھ لیں, اس پر عمل کریں. اللہ کی توحید پہ کار بند ہو جائیں, نبی پاک سے محبت کریں, کٹ کے محبت کریں, عشق والی محبت کریں. ٹھیک ہے, صحابہ کرام کے بعد اب ہو جائے کسی ایک کے گستاخ نہ بنے. آل رسول سے اتنا پیار کریں کہ نام آ جائے تو دل کے ساتھ آنکھوں اور چہرے پر بھی خوشی آ جائے, ایسا پیار. ولیوں سے محبت کریں اور رج کے اور ڈٹ کے کریں. سید العقائد علماء سے, اپنے والدین سے, رشتہ داروں سب سے محبت فرمائیں. بحثوں میں نہ پڑیں. یہ قوم پتہ کیسی قوم بن چکی ہے, یہ 15 منٹ بحث کرتی ہے امرود والے سے. اوے امرود میٹھے نے, میں پیسے دینے نے, مینوں صحیح طرح امرود دے. جدو پوری تسلیت کو قسمہ چکا لیندا ہے, کلو امرود لے کے کہندا ہن دے تے لون لا دے. او یار تو 15 منٹ بحث کیتی ہے, مر رہے ہیں میٹھے ہونے چاہیے, اتوں پھر آپ لون لائی کھلوتا ہے. او جی حکمت, او بات دی گل ہے, پہلو پٹی ہے دیں جاندا سی تو. اب سمجھ آ رہی ہے, یہ وہ قوم ہے 15 منٹ بحث کرنے کے بعد امرود میٹھے, بعد میں لون لوا کے بیٹھے ہوندے جے. 20 منٹ بحث کر دے, او ہدوانا لال ہونا چاہیے, لال ہے. او جدو لال نکل آوے تے اوتے کالا لون سٹ کے بیٹھے ہوندے نے. اے او قوم ہے بابا, اس قوم دے نال بحث نہ کر. اے آکھے نا کہ کہاں چٹا ہے تے من لے. اے فضول بحثوں میں پڑ گئی. ان کو فضول بحثوں میں, ہمارے اسلام نے ہمیں فضول بحثوں میں پڑھنے کے لیے نہیں کہا. آپ الحمد پڑھ کے دیکھ لیں, ساڈے مسئلے ہی بھوگ گئے. اہدنا الصراط المستقیم, یا اللہ سیدھے راستے پر چلا. سیدھا راستہ کس کا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم, جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے. تو انعام کس پر ہوا ہے؟ فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, نبیوں پر, صدیقوں پر, شہیدوں پر, ولیوں پر. فرمایا کلمہ قرآن پڑھ کے ان لوگوں کے پیچھے چل پڑو, بحثوں میں نہ پڑو, کامیاب ہو جاؤ گے. یہی قرآن کا حکم ہے اور یہی اسلام کا حکم ہے. ورنہ آپ بحث کرتے رہو گے سارا دن, بحث کرنے تو بعد نتیجہ کی نکلتا تھوڑے سامنے. آج کل بحث کرتے ہیں, او جی میرے نہ گل کر لو رفع یدین تے, میرے نہ گل کر لو فلانے تے, میرے نہ گل کر لو فلانے تے نماز ایک نہیں پڑھ دے. وہ الو قسم کی قوم اور یہ نوجوان بن گئے. معذرت کے ساتھ کسی کو دکھ لگے تو میرے پاس اس کے علاوہ لفظ ہے ہی نہیں, میں کروں کیا. سارا دن بحث کرتے ہیں رفع یدین, نماز ایک نہیں پڑھ دے. او یار تو بحث کرنے واسطے, بک بک کرنے واسطے رہ گیا ہے, عمل تیرے پیو نے کرنا ہے. کمزوری یہ ہے ہمارے اندر, بحث اور بک بک. اور یہ شام 6 بجے سے لے کر رات 11 بجے ٹی ویاں تے آہائی کچھ ہوندا ہے. اوے صحافی کہندے پاکستان انج کر لو, انج کر لو, انج کر لو. 6 گھنٹے بک بک کرنے والی قوم, اودا ہی لٹیرے تے ڈاکو باقی نے کہاں گئے؟ کیا بحث رہ گئی ہے, عمل نہیں رہ گیا. ہمارے یہاں یقین کرو یہ کچھ کام ایسے ہیں جو صرف فارمیلٹی ہے. آپ دیکھیں 27ویں رات آ جاندی ہے نا, سارے مسیتے چل کے اچھی اچھی روندے, کوکاں پیندیاں نے, کوکاں. پورا محلہ سندا ہے بھی اج انہاں نے توبہ کر لئی یار. او جدو اٹھ کے باہر جائیے 10 بندیاں دے موبائل بھی نکل جاندے نے جیب وچوں, تے 20 بندیاں دی جُتیاں بھی چکیاں جاندیاں نے. تے میں کیا پھر توبہ کہنا نے کیتی یہ تے روندے بیٹھے سن. او بیٹھے ہو, یہ ہمارے کرتوت ہے, یہ ہے ہم مسلمان بنے ہو. ہن تے جنازیاں تے جیباں ویلیاں پیاں ہوندیاں جے. اللہ کے بندو ہم کہاں چلے گئے؟ تھوڑا عمل کی طرف آ جائیے, بحثوں میں مت پڑیے, اپنے بزرگوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیے, آپ کبھی مار نہیں کھا سکتے. اللہ کریم آپ کی اور میری حاضری قبول فرمائے, آمین, بجاہ حبیب کل کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.